السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول بس قریب ہے کہ 12 ربیع الاول کو جو کام ہم کرتے ہیں، یعنی گھروں کے اوپر جھنڈا لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ڈھول تاشا بجاتے ہیں، اب ہم خود سوچیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو کرنے کا ہمیں حکم دیا؟ کیا صحابہ کرام نے اس کام کو کیا؟ کیا تابعین نے اس کام کو کیا؟ کیا اللہ والوں نے اس کام کو کیا ہے جو کام ہم کر رہے ہیں؟ یقینی بات ہے، ہم 12 ربیع الاول کو جھنڈا لگاتے ہیں، یہ جلوس نکالتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی محبت میں نکالتے ہیں، لیکن ہم ذرا سوچیں، جو ہم اللہ کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں، کیا اللہ کے رسول اس سے خوش ہوں گے؟ کیا ہم اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے اوپر چل رہے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ یقینی بات ہے، جو کام نہ اللہ نے کہا، نہ رسول نے کہا، نہ صحابہ نے کیا، وہ کام آج اگر ہم کر رہے ہیں تو یقینی بات ہے نہ اللہ خوش ہوگا، نہ نبی علیہ السلام خوش ہوگے، اور نہ صحابہ کرام خوش ہوگے۔ اس کے لیے 12 ربیع الاول کو سب سے پہلے ہم ذرا سوچیں، جو ہم ڈھول تاشا بجاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے ڈھول تاشا بند کرنے کے لیے بھیجا ہے، ڈھول تاشے کو بند کرانے کے لیے بھیجا ہے، اور وہی کام آج ہم کر رہے ہیں۔ الامان الحفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلے کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ 12 ربیع الاول کو ڈھول تاشا اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ دوسرا کام، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو کچھ صحابہ راستے کے بیچ میں بیٹھ گئے، اپنی جو خیمہ ہوتا ہے انہوں نے راستے کے اوپر لگا دیا۔ تو ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ صحابہ نے راستہ روک لیا ہے، یعنی اپنے خیمے راستے پر لگائے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من سد الباب فلا اجر لہ، کہ جو راستہ روکے گا اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی اگر کوئی راستہ روکتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، یا کسی بھی مذہب والے کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو اسے نیکی کرنے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اب ہم 12 ربیع الاول پر ذرا غور کریں، ہمارے جلوس نکالنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، سڑکیں بند ہو جاتی ہے، اور کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جو اپنی ڈیوٹی پر، اپنے کام پر جلدی جانا چاہتے ہیں، وہ اپنے کام پر جلدی نہیں جا پاتے، اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، وہ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری وجہ سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بتاؤ، کیا اس کام پر ہمیں ثواب ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا۔ تو دوسری چیز، جو ہم جلوس نکالتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں ثواب تو نہیں ملے گا، بلکہ مسلمانوں کو تکلیف ہونے کی وجہ سے، دوسروں کو تکلیف ہونے کی وجہ سے اس پر ہمیں گناہ ملے گا۔ حضرات، تیسری بات، سب سے پہلے ہمیں کسی بھی مسئلے پر اگر غور کرنا ہے تو سب سے پہلے دلیل ہمارے لیے قرآن پاک ہے۔ تو پورے قرآن میں ایک بھی جگہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو، یعنی ہمارے نبی کو 12 ربیع الاول کو پیدا کیا ہے۔ اور قرآن کے بعد سب سے بڑی چیز ہمارے لیے جو دلیل کے لیے ہوتی ہے وہ حدیث ہوتی ہے، اور کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں آیا ہے کہ اللہ کے رسول 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ لہٰذا نہ قرآن میں ہے اور نہ کسی صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ ہاں، یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، لیکن 12 ربیع الاول کا ذکر کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں 7 ربیع الاول، بعض حضرات کہتے ہیں 9، بعض کہتے ہیں 10، بعض حضرات کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، یعنی پختہ تاریخ کسی بھی مورخ نے نہیں بتلائی ہے۔ تو ہم 12 ربیع الاول کو جشن منانا ہمارا بیکار ہے، جلوس نکالنا ہمارا بیکار ہے۔ اس لیے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام کو پورا کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرے۔ ماشاءاللہ، کئی لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے جس کے سر پر نہ ٹوپی ہوتی ہے، نہ چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، نہ سنت لباس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔
اگر محبت ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر طریقے سے محبت ہوتی، اس کا چہرہ سجا ہوا ہوتا، اس کے سر پر ٹوپی ہوتی، اس کے جسم پر سنت لباس ہوتا، لیکن کہاں ہے؟ ہمارا معاملہ تو ایسا ہی ہوا کہ جب نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور جب نبی کے دین کا کام آتا ہے تو ہم گھوم جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم سچے اور پکے عاشق رسول ہیں تو ہمیں ان خرافات سے، بدعات سے بچنے کی ضرورت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج فتنے فساد کا دور ہے۔ آج کے ماحول میں جو نبی علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل کرے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جو فتنے فساد کے زمانے میں جب میری سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو، میری سنتوں کے جنازے نکالے جا رہے ہو، ایسے وقت میں اگر کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ پاک اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کریں گے۔ اس کے لیے آج فتنے فساد کے زمانے میں ہمیں چاہیے کہ ہم فتنوں سے، خرافات سے، بدعات سے بچنے کی کوشش کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کی کوشش کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ تو 3 کام آپ سے کہے گئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے ان 3 کاموں کو اللہ پاک ہمیں کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔